صلوا علیہ وآلہ۔ اب جہاں ایک طرف ولید کا مسلسل دباؤ اور زور تھا امام علی مقام کی بیعت پر، تو دوسری طرف مسلسل دباؤ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کہ آپ بھی یزید کی بیعت کا فیصلہ دیں اور یزید کی بیعت کریں۔ فیصلہ دینے کے بارے میں تو بات ہی نہیں تھی، زور تھا کہ آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر بھی طرح طرح سے ولید کے قاصد کو جو ہے وہ ٹالتے رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ اب جب امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، تو آپ نے بھی اسی میں جو ہے وہ بہتری سمجھی کہ بجائے اس کے کہ اختلافات کو طول ملے، رنجشیں بڑھیں، ہم بھی مدینہ سے جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں اور مکہ چلتے ہیں۔ اب یہ بات ہے آپ کی مدینہ سے روانگی 4 شعبان 60 ہجری کی۔ اب آپ نے جب فیصلہ کر لیا کہ آپ جو ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کریں گے، اور آپ نے اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دے دیا کہ تیاری کریں، آپ کے بھائی، آپ کے بھتیجے، آپ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب، حضرت غازی عباس علمدار اور دیگر جو ہے وہ بنو ہاشم کے جوان، آپ کے حکم پر انہوں نے لبیک کہی اور تیاری پکڑ لی کہ ہم جو ہیں مدینہ سے مکہ روانہ ہوں گے۔ اب اگر ہم دیکھیں نا تو یہ فیصلہ ان مشکل فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا امام علی مقام کے لیے، جس کا آپ کے دل پر بڑا گہرا اثر تھا، کیونکہ آپ کی اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے تحاشا محبت تھی۔ تو آپ کے لیے بڑا مشکل تھا کہ آپ ان کے شہر کو، ان کے روضہ مبارک کو الوداع کریں۔ تو جب آپ آخری سلام کرنے جو ہے اپنے نانا جان کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، نوافل پڑھے وہاں پہ اور آخری سلام کیا، تو آپ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے اور آپ زار و قطار رونے لگے۔ آپ سے اس شہر سے، اور اس شہر کا بھی مقصد کہ کیا وجہ تھی، وہ صرف آپ کے نانا جان تھے کہ اس شہر سے جدائی کا جو تصور تھا وہ بھی نا آپ کے لیے بہت مشکل تھا۔ تو آپ کے اوپر آپ نے وہ چیز بھی برداشت کی، اور 4 شعبان 60 ہجری کو آپ جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ روانگی میں جو ہے مکہ کو ایک منزل طے کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں حضرت ابو حنفیہ، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ جب آپ نکلنے لگے تو تمام اہل بیت آپ کے ساتھ سفر کیا، سوائے حضرت جو ہے آپ کے بھائی کے حضرت محمد بن حنفیہ نے۔ اور آپ کا جو مشورہ ہے نا وہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے کہا اے بھائی، پورے زمین پر آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں فرزند رسول ہیں، اور آپ کا جو حسب اور نسب ہے اس کی کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ شہروں میں سے کوئی ایسا شہر نہ جو ہے جانے کا وہاں پہ فیصلہ کریں جو مشہور ہو، آپ دیہاتوں میں جائیں، آپ جو ہے ریگستانوں کا رخ کر لیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ کسی مشہور یا اہم شہر چلے گئے اور وہاں پہ گروہ بندی ہو گئی ان لوگوں کی جو آپ کی حمایت کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو آپ کے مخالف ہیں، تو جو گروہ بنتے ہیں تو ان میں اختلاف جو ہے بڑھتے اگر جنگ کی صورتحال بن گئی تو ایسے میں مخالفتوں کی جو ہے اپنی جگہ مخالفوں کے تیر اور جو ہے نیزے ان کا ہدف آپ ہوں گے۔ تو میں نہیں چاہتا ایسا شخص جو حسب نسب میں سب سے بہتر ہو وہ ایسے اس کا جو ہے وہ خون بہا دیا جائے۔ تو ایسے میں امام علی مقام نے آپ سے پوچھا کہ اچھا بھائی، پھر آپ کس شہر جانے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آپ مکہ چلے جائیں، وہاں پہ آپ وہاں پہ جا کے انتظار کریں، لوگوں کے رویوں کو دیکھیں، وہاں پہ آپ کو اطمینان ملے تو ٹھیک، اگر آپ کو وہاں پہ بھی اطمینان نہ ملے تو آپ وہاں سے ریگستانوں کا رخ کر لیں، دیہاتوں کا رخ کر لینا۔ آپ وہاں پہ لوگوں کو اس علاقے میں یا مختلف علاقوں میں اپنی بیعت کی دعوت دیں، آپ کی بیعت کوئی قبول کر لے تو آپ کے لیے اچھا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس سے آپ کی قدر و منزلت میں اوصاف میں کوئی کمی نہیں آنی، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔
ان کے مشورے کا جو مین مقصد تھا نا، وہ تھا کہ امام علی مقام کو جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ کیا حالات بن رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے جب یہ مشورہ دیا تو امام علی مقام نے اپنے بھائی کو بہت پیار دیا اور ان الفاظ کے ساتھ الوداع کیا، اور دونوں بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تم نے شفقت کی ہے اور اللہ تمہیں اس کا اجر دے، اور تم نے بہت بہترین مشورہ دیا ہے جو ہمارے حق میں موافق ثابت ہوگا۔ اور یہ کہہ کر آپ گلے ملے اور آپ رو پڑے، اور آپ اسی طرح جب مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کی زبان پر یہ آیات تھیں جن کا ترجمہ کچھ ایسے ہے: اور وہ شخص اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا کہ اب کیا ہوگا، اور اللہ مجھے ظالم فوج کے ظلم سے پناہ دے۔ یہ ایک آیت کا مفہوم ہے جو آپ کی امام علی مقام کی زبان پہ تھی جب آپ نے مدینہ سے روانگی اختیار کی۔ اور اسی طرح جب آپ مکہ پہنچے تو آپ مدینہ کی طرف موڑ کے دیکھا اور آپ کی زبان پر یہ آیت تھی جس کا ترجمہ و مفہوم کچھ ایسے ہے: اور اللہ ہی میرا رب ہے جو مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اب جب آپ مکہ پہنچے اور آپ نے صورتحال یہ دیکھی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے حامیوں سے بیعت لینا شروع کر دیا اور یزید کی خلافت کے جو ہے وہ مخالفت کرتے ہوئے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور اس میں جو تھا یہ بات بھی خبر بھی گردش کر رہی تھی کہ یزید کا جو ہے قافلہ آئے گا اور جو ہے وہ مکہ پہ حملہ کرے گا حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے یا ان کے حامیوں کو قتل کرنے۔ اب اس دوران امام علی مقام سے بڑے عقیدت مند لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے، آپ کی زیارت کو اپنے لیے باعث برکت محسوس کرتے، لیکن آپ نے نہ اپنی بیعت لی کسی سے، نہ یزید کی خلافت کے اوپر کسی کو اکسایا کہ اس سے بغاوت کر دو۔ آپ ایک پناہ گزیر کی حیثیت سے جو ہے نا وہیں پہ آپ نے قیام کیا اور سکون سے رہے۔ اور اسی دوران آپ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے یزید کی فوج کا دستہ آیا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی، اس میں بھی امام علی مقام نے کسی طرح کی شمولیت بھی نہ کی، اور جب تک آپ کا مدینہ میں مکہ مکرمہ میں قیام تھا آپ نے کسی کو نہ اپنی بیعت کے لیے اکسایا نہ ہی اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔